یہ کیا چیز ہے؟ لگتا ہے کسی عورت کا مجسمہ ہے، لیکن یہ یہاں آیا کیسے؟ یہ بغیر چہرے کا اسٹیچو، کش میں اس کے بارے میں اور جان پاتا۔ Injil, Book of Jude. اور ہنوخ بھی جو آدم کے بعد 7ویں تھے، انہوں نے ایک پیشن گوئی کی کہ ایک دن وہ اپنے 10,000 مددگاروں کے ساتھ آئے گا تاکہ ان سب کا حساب لے جو غیر فطری ہیں اور غیر فطری کام کرتے ہیں اور جن کی غیر فطری زبان ہے۔ Story of Watchers According to Book of Enoch and Injil، حضرت نوح علیہ السلام کے والد تھے لمک، لمک کے والد تھے متوشلخ، متوشلخ کے والد تھے اینوخ یعنی ادریس علیہ السلام، اور ادریس علیہ السلام کے والد تھے یرد۔ کہانی شروع ہوتی ہے۔ ہمارے والد یرد کے زمانے میں جبل ہرمن یعنی ماؤنٹ ہرمن پر وہ 200 کی تعداد میں جمع ہوئے۔ ان میں سب سے بڑے کا نام عزا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ شاید تم اس کام کو کرنے کو راضی نہیں ہوں گے اور اس کی قیمت مجھے اکیلا ہی چکانی پڑے گی۔ پھر ان سب نے بلند آواز میں ایک عہد کیا کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے اور تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ اس وقت ان 200 کے 200 جبل ہرمن پر موجود تھے۔ انہوں نے بلند آواز سے یہ عہد کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک معاہدے میں بندھ گئے۔ ان کے بڑوں کے نام یہ تھے، ان کا کمانڈر سامیازا یعنی عزا، اوراکیبا، رمیل، کوکوبیل، تامیل، رامویل، دانیل، یسکیل، باراکیل، آسائل، آراروس، باتاریا، انانائل، زکیل، سامسیل، سارٹیکیل، توریل، جومیل اور ساریل۔ اور اس عہد کے بعد انہوں نے انسان کو مختلف چیزیں سکھانا شروع کی۔ عزا نے انسان کو لذتوں کے متعلق سکھایا، اپنی تخلیق کو بدلنے اور صورت گری، تصویر بنانا کا فن سکھایا۔ ہم ان انسانوں کو پوری طرح سے بھاتکا دیں گے، ان کو ایسا علم دیں گے جو ان کو برباد کر دے گا۔ سامیازا نے جادوگری اور جڑیں کاٹنے کے طریقے سکھائے۔ امورس نے جادو توڑنے کا علم دیا۔ باراکیل نے اسٹرولوجی سکھائی۔ کوکابیل نے کانسٹیلیشن آف سٹارز یعنی ستاروں کے مجموعوں کا علم ظاہر کیا۔ یزکیل نے بادلوں کو پڑھنے کا فن آسمان کے ذریعے فال گیری سکھائی۔ اوراکیل نے زمین کی نشانیاں یعنی جیومنسی ظاہر کی۔ شمسیل نے سورج کی نشانیاں سکھائیں۔ سریل نے چاند کا سفر اور اس کے پوشیدہ راز سکھائے۔ لیکن ان سب کے علاوہ انہوں نے انسانی عورتوں کے ساتھ گناہ کیا۔ ہمیں انہی انسانی عورتوں میں سے ہی اپنے لیے بیویاں چننی ہوں گی۔ سب نے انسانی بیویاں لے ان کے ساتھ رہائش اختیار کی اور ان سے غیر قانونی شادی کی۔ انہوں نے عورتوں کو جادو، ممنوعہ رسومات، جڑیں کاٹنے کے طریقے سکھائے۔ انہوں نے وہ راز بتائے جو کبھی انسانوں کے لیے ظاہر نہیں ہونے چاہیے تھے۔ عورتوں کے لیے یہ دنیا اتنی حسین ہو سکتی ہے، میں نے سوچا نہیں تھا۔ انسانی عورتیں اس مخلوق کی دل دادا ہو چکی تھیں۔ بک آف اینوخ میں اس مخلوق کو واچرز یا آئرز کہا گیا ہے، اور یہ آئرز بھی انسانی عورتوں میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لینے لگے تھے۔ مطلب جیکون نام کا ایک آئر تھا جس نے سب سے پہلے انسانی عورتوں کو کرپٹ کرنا شروع کیا تھا، اور اس کے ساتھ 4 آئرز اور بھی تھے جو اس کام میں اس کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اسبیل،
गिद्रेल, पिनीमियो और कुसदाई, जो बुक उफी नोह के मुताबिक बदतरीन किस्म के शरीर आयर्स थे। ये सब कुछ इतना दर्दनाक तरीके से हो रहा था कि देखने वाले लोगों ने खौफ के मारे उनके मुजस्मे बनाना शुरू कर दिए। ऐसे मुजस्मे कि जिनमें शक्ल व सूरत नहीं बल्कि इंसानी औरत के सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स मेंशन किए जाते थे, क्योंकि जो वो देख रहे थे उसको जबान से बयान कर पाना नामुमकिन था। उन पांचों आयर्स के नजदीक सिर्फ इंसानी औरत ही दुनिया को कररपट करने का एक उम्दा हथियार था, जिसके नतीजे में जो औलाद पैदा हुई वो गैर फितरी थी। ये औलाद इंसान की हर चीज छीन लेती थी और इस औलाद को हम आज नफ्लिम्स के नाम से जानते हैं। जब इंसान मजीद बर्दाश्त न कर सका तो ये औलाद इंसान के खिलाफ हो गई। और उन्होंने गुनाह करना शुरू किया, जानवरों के खिलाफ, परिंदों के खिलाफ, रेंगने वाले जानदारों के खिलाफ, मछलियों के खिलाफ। और वो एक दूसरे का गोश्त खाने और खून पीने लगे। इस तरह पूरी दुनिया में फसाद और बिगाड़ फैल गया। तब सबसे बुलंदो बाला खुदा ने यूरियल को भेजा कि नूह को मेरी तरफ से पैगाम दे दो कि वो अब अपने आप को बचा ले, क्योंकि उस पूरी नापाक औलाद पर एक अजीम तबाही आने वाली है। एक बहुत बड़ा सीलाब जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा और हर नापाक चीज को खत्म कर देगा।